آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی ویسی شکل بنا لیتا ہے. آپ کو کیوں اجازت نہیں دیا؟ عزیزوں سمجھیں اس گہرائی کو، توحید کے عقیدے کو. اگر ہر انسان کے اختیار میں دے دیا ہوتا کہ اپنے حساب سے خدا کو مان لو، تو ہر انسان کے ذہن میں تراشا ہوا اپنا خدا ہوتا. آپ کا الگ ہوتا، ہمارا الگ ہوتا. سینکڑوں خدا ہوتے جو ذہنوں میں بسے ہوتے، اور یہ سینکڑوں خدا اس حقیقی خدا تک نہ لے جاتے، بلکہ آپ کے سفر توحید کو یہی روک دیتے کہ بس اتنے میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤ کہ ذہن میں ہے تو خدا. مگر اہل بیت نے بڑھ کے سہارا دیا کہ تمہاری عقلوں پہ خدا نہیں آئے گا. آؤ ہم سے پوچھو. اس کائنات سے خدا کو نہ پہچاننا، یہ کائنات بس اشارہ کر سکتی ہے کہ ہے کوئی جس نے کائنات کو بنایا ہے. اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، وہ ہے کیسا، اس کی مرضی کیا ہے، یہ کائنات نہیں بتا سکتی. کیوں؟ کل اشارہ کیا تھا، اس لیے کہ یہ کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے. یہ کائنات خود کسی کی محتاج ہے کہ وہ تعارف کروائے تو خدا کو جانے. کسی ایسی ذات کو اور ذوات کو اور پرسنالٹیز کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جنہوں نے سورج اور چاند اور ستاروں اور کہکشانوں کی طرف دیکھ کر خدا کو نہیں پہچانا ہے، بلکہ جو مقام دلیل میں دعا کے جملے میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس کی ذات پر خود اس کی ذات دلیل ہے. یہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ بس خدا تھا، یعنی بنانے والا تھا اور بننے والے موجود تھے اور کوئی ان کے بیچ میں نہیں تھا. اور کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جملہ، حق نہیں ہے کسی کو کہنے کا. یہ جملہ کسی کو کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات پہ دلیل ہے، اس لیے کہ ہم تو اس کی صفات سے اس تک پہنچتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی. لیکن اللہ نے اپنے صفات کا مظہر ان ہستیوں کو بنایا کہ جب یہ میدان کارزار میں بجلیاں گراتے ہوئے قہر کی نظر آئیں تو سمجھنا کہ جب یہ زمین کا علی ہو کر اتنا قہر گرا سکتا ہے تو خدا علی کتنا قہر و غضب رکھتا ہوگا. اور جب یہ ہنگام قتال میں تلوار چلاتے ہوئے 70 پشتوں کا معائنہ کرتے ہوئے رحم کریں تو سمجھنا کہ جب بندہ ہو کے اتنا رحم دل ہے تو اس کا خدا کی